دوسرا رکوع پڑھ رہے ہیں سورہ مائدہ پارہ لا یحب اللہ۔ رکوع کے ہم یہاں پہ پڑھیں گے، وضو کے فرائض پڑھیں گے اور عدل کرو یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ دوسرے رکوع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطہروا۔ ایمان والوں کو دوبارہ یہاں پہ مخاطب کیا جا رہا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے اذا قمتم، اگر تم کھڑے ہو، الی الصلاۃ، نماز کے لیے، اے ایمان والوں جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھ دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں تک دھو لیا کرو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو سارے جسم کو غسل کے ذریعے خوب اچھی طرح پاک کرو۔ یہاں پر 4 فرائض ہمیں وضو کے بتائے جا رہے ہیں کہ اگر کہیں پر ہم 4 فرض بھی کر لیں گے، سنت طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا، اور فرائض اس قرآن میں بتائے جا رہے ہیں کہ کہیں پانی کی قلت ہے، کوئی ایسی وجہ ہے، سردی بہت ہے، یا کہیں پہ دور دور جا کر پانی لانا، یا کوئی بھی وجہ ہے، تو آپ فرائض بھی کر لیں گے تو آپ کا وضو ہو جائے گا، جس میں کہا کہ سب سے پہلے اپنے چہروں کو 1 دفعہ دھو لو، پھر اپنی کوہنیوں سمیت ہاتھ 1 دفعہ دونوں دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کر لو اور پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یہ سب کچھ 1 دفعہ ہوگا تو ہمارا وضو ہو جائے گا۔ کہیں پارک میں ہیں، کہیں ہیں، ایک اسپرے بوتل چھوٹی سی لیں گے، اپنے منہ کے اوپر اسپرے کر لیں، ہاتھوں پہ کر لیں، بس گیلے ہونا مقصود ہے 1 دفعہ، تو وضو پھر بھی ہو جائے گا۔ لیکن سنت وضو جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 3 دفعہ سارے اعضاء کو دھو، اس میں فرائض کا بتایا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے امتیوں کو قیامت والے دن وضو کے اعضاء چمکنے کی وجہ سے پہچان جاؤں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، اسی لیے ہر وقت وضو میں رہنا چاہیے۔ ایک صحابی تھے، ان کے قدموں کی آہٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی جنت کے اندر، تو کہا تم دنیا میں اور جنت میں قدموں کی آہٹ؟ تو کہا میں جب وضو کرتا ہوں تحیۃ الوضو 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں، جس کی وجہ سے اللہ نے شاید مجھے یہ انعام دیا ہو۔ ہم بھی جب بھی وضو کریں 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیں، اگر تھوڑا سا ٹائم ہو تو اس کا بڑا اجر ہے۔ اور 24 گھنٹے جو وضو میں رہتا ہے، کر کے آ رہے ہیں ہم، بار بار بیت الخلا جا رہے ہیں، کر کے آ رہے ہیں، ہمیں کرنے کا ثواب ہے، ٹوٹنے کا گناہ نہیں ہے۔ کرنے پہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ شیطان کا سب سے بڑا دشمن وہ بن جاتا ہے، اور 24 گھنٹے دعائیں قبول ہونے والا انسان وہ بن جاتا ہے جو وضو میں رہتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِرُوا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو سارے جسم کو غسل کے ذریعے خوب اچھی طرح پاک کر لو۔ جنابت ہے، بڑی جنابت ہے، تو اس میں غسل کے ذریعے اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا۔ وَإِن كُنتُمْ، اب وہاں بتا دیا اپنے آپ کو غسل کرو گے تو ہی تم پاک ہوگے اگر ناپاکی کی حالت میں ہو۔ اگلی آگے بھی بتا رہے ہیں کہ اگر یہ بھی صورت ہے تو یوں بھی کر لو۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے جسمانی ملاپ کیا ہو اور تمہیں پاکی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ جیسے پیچھے بھی بتایا تھا ہمیں تیمم کے، ہم نے بتا دیا تھا کہ کس کس طرح کرنا ہے۔ سب سے پہلے نیت ہوگی، پھر ہاتھ مٹی پہ یا مٹی کی کسی بھی جنس پہ، پتھر ہو یا کوئی بھی ایسی جنس ہو، اس پہ پھیر کے اپنے چہرے پہ پھیر لیں گے، پھر ہاتھ دوبارہ اسی جنس پہ پھیریں گے، پتھر ہو، مٹی ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو، پاک ہو، لیکن پھر اس کے اوپر ہم
بازوؤں پہ دونوں پہ ایک ایک کر کے پھیر لیں گے تو ہمارا یہ پاکی ہو جائے گی، تیمم ہو جائے گا۔ تو مٹی سے تیمم کرو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کر لو۔ اللہ تم پر کوئی تنگی مسلط کرنا نہیں چاہتا، لیکن یہ چاہتا ہے کہ تم پاک صاف رہو، اور یہ کہ تم پر اللہ نے اپنی نعمت تمام کر دی تاکہ تم شکر گزار بندے بنو۔ اللہ پاک کہہ رہے میں تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ میں کہہ دیتا ناپاک ہو 4 دن بعد یہاں گھر جاؤ گے تو کر لینا، 3 دن کا سفر ہے، یوں ہے، پھر بھی اللہ نے آسانی دی کہ 24 گھنٹے تم پاک رہو، کہیں پہ پانی کی سہولت نہیں ہے، یہاں تم مریض ہو اور پاکی کا غسل کرنا تمہارے اوپر فرض ہو گیا ہے تو تم یہ کر لو، سفر میں ہو، مریض ہو، یہاں قضائے حاجت کر آئے ہو تو یہ تیمم بھی کر لو گے کہیں پر تو تمہارا یہ سب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا غسل کا، پاکی کا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَقَكُمْ بِهِ وَإِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا ہے اسے اور اس عہد کو یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا تھا جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے اللہ کے احکام کو اچھی طرح سن لیا ہے اور اطاعت قبول کر لی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً سینوں کے بھید بھی اللہ جانتا ہے اور باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، دوبارہ مخاطب کیا جا رہا ہے، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى فاتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والوں، ایسے بن جاؤ کہ اللہ کے احکام کی پابندی کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ کون سے احکام کی پابندی؟ اب اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے تمہیں، اور انصاف کی گواہی دینے والے ہو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ناانصافی کرو، انصاف سے کام لو، یہی طریقہ تقوی سے قریب تر ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا جیسے گواہی دینے کا کوئی معاملہ آتا ہے تو گھر میں ہو، آفس میں ہو، مملکت میں ہو، اللہ رب العزت کہہ رہے مجھ سے ڈرتے ہوئے سچی گواہی دو، نہ تعلق، نہ کوئی دشمنی ذاتی، نہ کوئی کچھ کہ اب تو یہ میرے ہاتھ آیا اس کو میں بتاؤں گا جھوٹی گواہی دے کے، یا اس کی لیگ پولنگ جو آفیسز میں چلتی ہے، یا کوئی بھی ایسی بات، مجھ سے ڈرتے ہوئے اللہ پاک کہہ رہے ہیں تم نے گواہی دینی ہے، سچی گواہی دینی ہے اور تقوی کے قریب ہو جانا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ آخرت میں ان کو زبردست مغفرت اور ثواب دے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ جو لوگ نیک عمل کیے اور انہوں نے ایمان لایا، 2 شرطیں رکھی کہ ایمان بھی لائے اور نیک عمل بھی کرنے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، عمل الصالحات، نیک اعمال بھی ساتھ ساتھ کرتے رہنا ہے، نیکیوں کو بھی جوڑتے جمع کرتے جانا ہے۔ جیسے ہم پیسوں کو جوڑتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں نیکیوں کو جوڑنا ہے۔ تو اللہ نے وعدہ کر دیا کہ میں ان کی مغفرت کر دوں گا اور انہیں زبردست ثواب بھی دوں گا۔ والذین کفروا وکذبوا، ساتھ ہی اللہ بتا رہے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور میری آیات کا بیااتنا، میری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے کفر اپنایا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا وہ دوزخ کے باسی ہیں، یعنی دوزخ میں رہنے والے ہیں، میں ان کو دوزخ دوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم
أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اے ایمان والو، اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا اس کو یاد کرو۔ جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی کریں تو اللہ نے تمہیں نقصان پہنچانے سے ان کے ہاتھ روک دیے، اور اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اللہ کا رعب دل میں رکھتے ہوئے عمل کرو، اور مومنوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ ان واقعات کی طرف اشارہ ہے کہ جن میں کفار نے مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو خاک میں ملا دیا۔ جیسے وہاں پر آیا تھا، صحیح مسلم میں ہے کہ مشرکین سے ایک جنگ کے دوران اصفان کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا کرنے کا ارادہ کیا تو دشمنوں نے کہا جب یہ ظہر کی نماز پڑھیں گے نا، صحابہ کی جماعت سے پڑھائی، مشرکین کو پتہ چلا تو حسرت ہوئی کہ جماعت کے دوران مسلمانوں پہ ہم حملہ کر دیں گے۔ تو انہوں نے جب حملے کا وہ ارادہ کیا کہ اب ہم ان کو مار دیں گے، حملہ کر دیں گے، تو انہوں نے دیکھا کہ اسی وقت جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، صلاۃ الخوف کا حکم آ گیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف پڑھی، جس میں ہم نے طریقہ پڑھا تھا کہ آدھے لوگ ساتھ پڑھیں گے اور آدھا پہرا دیں گے۔ تو انہوں نے آدھوں نے پہرا دیا اور آدھوں نے پڑھا، تو ان کی یہ تدبیر بھی ناکام ہو گئی۔ اس آیت میں اللہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کیا میں نے تمہاری مدد نہیں کی اس طرح سے کر کے کہ تمہیں صلاۃ الخوف بھی عطا کی کہ آدھے پڑھ رہے ہو اور آدھے پہرا دے رہے ہو، ورنہ دشمن تم لوگوں پہ حملہ کر دیتے۔ دوسرا رکوع پڑھ رہے ہیں سورہ مائدہ پارہ لا یحب اللہ۔ رکوع کے ہم یہاں پہ پڑھیں گے، وضو کے فرائض پڑھیں گے، اور عدل کرو یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ دوسرے رکوع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا۔ ایمان والوں کو دوبارہ یہاں پہ مخاطب کیا جا رہا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے اذا قمتم، اگر تم کھڑے ہو، الی الصلاۃ، نماز کے لیے، اے ایمان والوں جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھ دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں تک دھو لیا کرو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو سارے جسم کو غسل کے ذریعے خوب اچھی طرح پاک کرو۔ یہاں پر 4 فرائض ہمیں وضو کے بتائے جا رہے ہیں کہ اگر کہیں پر ہم 4 فرض بھی کر لیں گے، سنت طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا، اور فرائض اس قرآن میں بتائے جا رہے ہیں کہ کہیں پانی کی قلت ہے، کوئی ایسی وجہ ہے، سردی بہت ہے، یا کہیں پہ دور دور جا کر پانی لانا، یا کوئی بھی وجہ ہے، تو آپ فرائض بھی کر لیں گے تو آپ کا وضو ہو جائے گا، جس میں کہا کہ سب سے پہلے اپنے چہروں کو 1 دفعہ دھو لو، پھر اپنی کوہنیوں سمیت ہاتھ 1 دفعہ دونوں دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، اور پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یہ سب کچھ 1 دفعہ ہوگا تو ہمارا وضو ہو جائے گا۔ کہیں پارک میں ہے، کہیں ہے، ایک اسپرے بوتل چھوٹی سی لیں گے، اپنے منہ کے اوپر اسپرے کر لیں، ہاتھوں پہ کر لیں، بس گیلے ہونا مقصود ہے 1 دفعہ، تو وضو پھر بھی ہو جائے گا۔ لیکن سنت وضو جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 3 دفعہ سارے اعضاء کو دھو، اس میں فرائض کا بتایا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے امتیوں کو قیامت والے دن وضو کے اعضاء چمکنے کی وجہ سے پہچان جاؤں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، اسی لیے ہر وقت وضو میں رہنا چاہیے۔ ایک صحابی تھے، ان کے قدموں کی آہٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی جنت کے اندر، تو کہا تم دنیا میں اور جنت میں قدموں کی آہٹ؟ تو کہا میں جب وضو کرتا ہوں تحیۃ الوضو 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں، جس کی وجہ سے اللہ نے شاید مجھے یہ انعام دیا ہو۔ ہم بھی جب بھی وضو کریں 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیں، اگر تھوڑا سا ٹائم ہو تو اس کا بڑا اجر ہے۔ اور 24 گھنٹے جو وضو میں رہتا ہے، کر کے آ رہے ہیں ہم، بار بار بیت الخلا جا رہے ہیں، کر کے آ رہے ہیں، ہمیں کرنے کا ثواب ہے، ٹوٹنے کا گناہ نہیں ہے۔ کرنے پہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ شیطان کا سب سے بڑا دشمن وہ بن جاتا ہے، اور 24 گھنٹے دعائیں قبول ہونے والا انسان وہ بن جاتا ہے جو وضو میں رہتا ہے۔
وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو سارے جسم کو غسل کے ذریعے خوب اچھی طرح پاک کر لو۔ جنابت ہے، بڑی جنابت ہے تو اس میں غسل کے ذریعے اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا۔ وَإِن كُنتُم، اب وہاں بتا دیا اپنے آپ کو غسل کرو گے تو ہی تم پاک ہوگے اگر ناپاکی کی حالت میں ہو۔ اگلی آگے بھی بتا رہے ہیں کہ اگر یہ بھی صورت ہے تو یوں بھی کر لو۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے جسمانی ملاپ کیا ہو اور تمہیں پاکی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ جیسے پیچھے بھی بتایا تھا ہمیں تیمم کے، ہم نے بتا دیا تھا کہ کس کس طرح کرنا ہے۔ سب سے پہلے نیت ہوگی، پھر ہاتھ مٹی پہ یا مٹی کی کسی بھی جنس پہ، پتھر ہو یا کوئی بھی ایسی جنس ہو اس پہ پھیر کے اپنے چہرے پہ پھیر لیں گے، پھر ہاتھ دوبارہ اسی جنس پہ پھیریں گے، پتھر ہو، مٹی ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو، پاک ہو لیکن۔ پھر اس کے اوپر ہم بازوؤں پہ دونوں پہ ایک ایک کر کے پھیر لیں گے تو ہمارا یہ پاکی ہو جائے گی، تیمم ہو جائے گا۔ تو مٹی سے تیمم کرو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کر لو۔ اللہ تم پر کوئی تنگی مسلط کرنا نہیں چاہتا، لیکن یہ چاہتا ہے کہ تم پاک صاف رہو، اور یہ کہ تم پر اللہ نے اپنی نعمت تمام کر دی تاکہ تم شکر گزار بندے بنو۔ اللہ پاک کہہ رہے میں تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، میں کہہ دیتا ناپاک ہو 4 دن بعد یہاں گھر جاؤ گے تو کر لینا، 3 دن کا سفر ہے، یوں ہے، پھر بھی اللہ نے آسانی دی کہ 24 گھنٹے تم پاک رہو، کہیں پہ پانی کی سہولت نہیں ہے، یہاں تم مریض ہو اور پاکی کا غسل کرنا تمہارے اوپر فرض ہو گیا ہے تو تم یہ کر لو، سفر میں ہو، مریض ہو یا قضائے حاجت کر آئے ہو تو یہ تیمم بھی کر لو گے کہیں پر تو تمہارا یہ سب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا غسل کا، پاکی کا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَقَكُمْ بِهِ وَإِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا ہے اسے اور اس عہد کو یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا تھا جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے اللہ کے احکام کو اچھی طرح سن لیا ہے اور اطاعت قبول کر لی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً سینوں کے بھید بھی اللہ جانتا ہے اور باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، دوبارہ مخاطب کیا جا رہا ہے، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى فاتقوا الله إن الله خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والوں، ایسے بن جاؤ کہ اللہ کے احکام کی پابندی کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ کون سے احکام کی پابندی؟ اب اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے تمہیں، اور انصاف کی گواہی دینے والے ہو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ناانصافی کرو، انصاف سے کام لو، یہی طریقہ تقوی سے قریب تر ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا جیسے گواہی دینے کا کوئی معاملہ آتا ہے تو گھر میں ہو، آفس میں ہو، مملکت میں ہو، اللہ رب العزت کہہ رہے مجھ سے ڈرتے ہوئے سچی گواہی دو، نہ تعلق، نہ کوئی دشمنی ذاتی، نہ کوئی کچھ کہ اب تو یہ میرے ہاتھ آیا اس کو میں بتاؤں گا جھوٹی گواہی دے کے، یا اس کی لیگ پولنگ جو آفیسز میں چلتی ہے یا کوئی بھی ایسی بات،
مجھ سے ڈرتے ہوئے اللہ پاک کہہ رہے ہیں تم نے گواہی دینی ہے، سچی گواہی دینی ہے اور تقوی کے قریب ہو جانا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ آخرت میں ان کو زبردست مغفرت اور ثواب دے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ جو لوگ نیک عمل کیے اور انہوں نے ایمان لایا، دو شرطیں رکھی کہ ایمان بھی لائے اور نیک عمل بھی کرنے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، عمل الصالحات نیک اعمال بھی ساتھ ساتھ کرتے رہنا ہے، نیکیوں کو بھی جوڑتے جمع کرتے جانا ہے۔ جیسے ہم پیسوں کو جوڑتے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں نیکیوں کو جوڑنا ہے۔ تو اللہ نے وعدہ کر دیا کہ میں ان کی مغفرت کر دوں گا اور انہیں زبردست ثواب بھی دوں گا۔ والذین کفروا وکذبوا، ساتھ ہی اللہ بتا رہے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا اور میری آیات کا بیااتنا، میری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے کفر اپنایا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا وہ دوزخ کے باسی ہیں، یعنی دوزخ میں رہنے والے ہیں، میں ان کو دوزخ دوں گا۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے ایمان والو، اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا اس کو یاد کرو۔ جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی کریں تو اللہ نے تمہیں نقصان پہنچانے سے ان کے ہاتھ روک دیے، اور اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اللہ کا رعب دل میں رکھتے ہوئے عمل کرو، اور مومنوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ ان واقعات کی طرف اشارہ ہے کہ جن میں کفار نے مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو خاک میں ملا دیا۔ جیسے وہاں پر آیا تھا، صحیح مسلم میں ہے کہ مشرکین سے ایک جنگ کے دوران اصفان کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا کرنے کا ارادہ کیا تو دشمنوں نے کہا جب یہ ظہر کی نماز پڑھیں گے نا، صحابہ کی جماعت سے پڑھائی، مشرکین کو پتہ چلا تو حسرت ہوئی کہ جماعت کے دوران مسلمانوں پہ ہم حملہ کر دیں گے۔ تو انہوں نے جب حملے کا وہ ارادہ کیا کہ اب ہم ان کو مار دیں گے، حملہ کر دیں گے، تو انہوں نے دیکھا کہ اسی وقت جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، صلاۃ الخوف کا حکم آ گیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف پڑھی، جس میں ہم نے طریقہ پڑھا تھا کہ آدھے لوگ ساتھ پڑھیں گے اور آدھا پہرا دیں گے۔ تو انہوں نے آدھوں نے پہرا دیا اور آدھوں نے پڑھا، تو ان کی یہ تدبیر بھی ناکام ہو گئی۔ اس آیت میں اللہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میں نے تمہاری مدد نہیں کی اس طرح سے کر کے کہ تمہیں صلاۃ الخوف بھی عطا کی کہ آدھے پڑھ رہے ہو اور آدھے پہرا دے رہے ہو، ورنہ دشمن تم لوگوں پہ حملہ کر دیتے۔